يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة والضلالة في النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من حمده ونفخه ونفسه إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا حمد و ثنا اللہ احکم الحاکمین کے لیے درود و سلام سید الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر اللہ جلال والاکرام نے ہر انسان کی زندگی کے تمام ماہ و سال کے لیے اور ان مہینوں اور سالوں کے تمام ایام کے لیے اور ہر دن کے تمام حصوں منٹوں اور لمحوں کے لیے تمام قسم کی ہدایات آسمان سے اتاری سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ عنہ ان سے سوال کیا گیا آپ بات بات پہ کہتے رہتے ہیں ہمارے نبی نے ہمیں یہ فرمایا ہمارے نبی نے ہمیں یہ فرمایا ہمارے نبی نے ہمیں یہ فرمایا کیا تمہارے نبی نے تمہیں پیشاب کرنے کا طریقہ بھی بتایا ہے؟ یہ ایسا سوال تھا کہ سائل یہ سمجھتا تھا اس کا جواب کوئی نہیں. لیڈر تو وہی ہوتا ہے نا جو بڑے بڑے مار کے کرتا ہے, بڑے بڑے آرڈر پاس کرتا ہے. اتنی چھوٹی چیز کیا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہیں پیشاب کا طریقہ بھی بتایا؟ جناب سلمان رضی اللہ عنہ نے نعم نہیں کہا. اقرار, تسلیم, اعتراف
کے لیے یہ لفظ استعمال ہوتا ہے. جیسے ہم کہتے ہیں جی آپ نے اقرار کر لیا، لیکن اقرار میں تاکید، شدت، انتہا تک کی سختی. پھر آپ کہیں گے ہاں ہاں کیوں نہیں، سکھایا. سلمان کہتے ہیں اجل کیوں نہیں. ہم نے اسی نبی کا کلمہ پڑھا ہے جس نے ہمیں پیشاب کرنے کا طریقہ بھی سکھایا، اور پھر آگے وضاحت بھی کی بیٹھنا کیسے ہے، طہارت کیسے کرنی ہے، آپ کا بیٹھتے ہوئے رخ کس طرف ہونا چاہیے. میرے عزیز بھائیوں، ہم اس نبی کے ماننے والے ہیں، ہم اس دین کے اتباع کرنے والے ہیں جس میں سب سے عظیم ترین عمل عقیدہ اور آخری ترین کام واش روم میں جا کے اپنی ضرورت پوری کرنا، اور ان کے درمیان جتنے مراحل ہیں انسانی زندگی کے سب کے متعلق رہنمائی موجود ہے. میری پہلی گزارش یہ ہے، بدلنے والے موسم ہوں، تبدیل ہونے والے ماہ و سال ہوں، انہیں سیلیبریٹ بازار کی ڈیمانڈ کے مطابق کبھی نہ کیا کریں. اب سردی آ گئی ہے تو گرم کپڑے پہن لو، اب گرمی آ گئی ہے تو سرد کپڑے پہن لو. ایسا نہیں ہے. جو نبی اپنے ماننے والوں کو پیشاب کا طریقہ بتا کے گیا، کیا وہ غمی اور خوشی کے طریقے بتا کے نہیں گیا؟ کیا وہ رشتے نبھانے کے ڈھنگ سکھا کے نہیں گیا؟ کیا وہ تعلقات اور محبت کے قرینے اور نفرت کے معیارات جو اتنی معمولی بات کو بھی نظر انداز نہیں کرتا کہ آپ نے قضائے حاجت میں بیٹھنا کیسے ہے، وہ محبت کے اسالیب اور پھر درجہ بدرجہ کس سے کتنی محبت کرنی ہے، اس محبت کی بنیاد کیا ہونی چاہیے اور اس کا سلیقہ کیا ہونا چاہیے. اللہ ہے کوئی بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے چھوڑی. محرم الحرام کا تعارف ہمارے ہاں فی زمانہ صرف ایک ہی چیز ہے، 10 محرم کو ہونے والا ظلم، اور کوئی شک نہیں یہ تاریخ اسلام کا وہ رشتہ ہوا ناصور ہے جو قیامت کی دیواروں تک ہر باشعور غیرت مند ایماندار کے دل میں کانٹے کی طرح کھٹتا رہے گا اور کس دیتا رہے گا، تکلیف میں مبتلا رہے گا. ملت کو ٹکڑوں میں بانٹ دیا اس سہانیہ. اور میں ابتداء کلام میں یہ عرض کروں، ہم اللہ ذو الجلال والاکرام سے لاکھ لعنت کی بد دعا کرتے ہیں ان تمام شریک لوگوں کے لیے کسی بھی درجے میں جو سیدنا حسین رضی اللہ عنہ اور آپ کے آل اولاد اور آپ کے اصحاب اور آپ کے رفقاء پر ظلم اور قتل میں شریک. کوئی شک و شبہ نہیں اس بات. اس زمانے میں جناب حسین ابن علی رضی اللہ عنہما سے زیادہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا محبوب اور اللہ جلال والاکرام کا مقرب روح زمین پہ اور کوئی نہیں. اس دھرتی پر حسین ابن علی رضی اللہ عنہما کی زندگی میں ان سے زیادہ اللہ کے ہاں مقرب اور پسندیدہ کوئی نہیں تھا. اور میں پوری دیانتداری کے ساتھ یہ سمجھتا ہوں کہ ان باز قدسیہ نفوس پر ظلم کرنے والے سے زیادہ اللہ کے ہاں مغضوب قیامت کے دن اور کوئی نہیں ہوگا. لیکن میرے عزیز بھائیوں، محرم کا تعارف صرف یہ ایک سانحہ، اور سانحہ بھی اس پیرائے میں جو سودا مارکیٹ میں بک رہا ہے سستے داموں، یہ ان کا کام ہے جو سنی سنائی کو دین سمجھتے ہیں. یہ ان کا وتیرہ ہے جو مکھی پہ مکھی مارتے ہیں. آپ اہل الحدیث ہیں، آپ اہل السنہ ہیں، آپ نے دنیا کے ہر واقعے کو کتاب و سنت کی اہمیت کے ساتھ پرکھنا ہے. ہجری سن کا آغاز محرم الحرام سے ہوا. یہ تفصیلات کا وقت نہیں ہے. سن ہجری کا آغاز محرم الحرام سے ہوا. عمر بن خطاب نے مشورہ طلب کیا
دیگر کے ساتھ علی المرتضیٰ کے مشورے پر امیر المؤمنین نے یہ فیصلہ کیا کہ سن ہجری کا پہلا چاند ہم محرم کو قرار دیتے ہیں، کیونکہ یہ اسلامی تاریخ کا ٹرننگ پوائنٹ ہے۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مظلومانہ زندگی سے نکل کے ایک با اختیار زندگی کی طرف گئے۔ اسلام محدود تھا، اللہ ذوالجلال والاکرام نے اسے 4 تانگے عالم پھیلنے کا موقع فراہم کیا۔ تو یہ ٹرننگ پوائنٹ ہجرت ہے، سفر ہجرت کو یاد رکھنا چاہیے اس مہینے میں۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم 10 محرم کا روزہ رکھتے تھے۔ ہم تو ہر بات میں بحث میں الجھ جاتے ہیں، 9 کا رکھنا ہے کہ 10 کا رکھنا ہے، اس حدیث میں یوں ہے، اس حدیث میں یوں ہے۔ سرور کونین نے فرمایا، صحیح مسلم میں حدیث ہے، افضل الصیام بعد رمضان شہر اللہ المحرم۔ یہاں 9-10 کی بحث ہی نہیں، رمضان کے بعد سب سے زیادہ روزے محرم الحرام کے اللہ کے ہاں فضیلت والے ہیں، کثرت کے ساتھ رکھنے چاہیے۔ سبیل حسین کے نام پہ لگانے والے رضی اللہ عنہ، قسم پیدا کرنے والے رب کی، ان کی عظمتیں، ان کی رفعتیں، ان کی نسبتیں، ان کا تقرب اللہ، اللہ ذوالجلال والاکرام کے ہاں ان کا مقام و مرتبہ میں اللہ وجہ البصیرہ سمجھتا ہوں۔ اللہ ذوالجلال والاکرام نے اس آسمان کی چھت کے نیچے، اس زمین کی دھرتی پر اس خاندان سے عظیم خاندان کوئی پیدا نہیں کیا، قیامت تک کوئی پیدا کرے گا نہیں۔ ہمیں اس خاندان کی نسبت پر فخر ہے، اس کی طرف منسوب ہر چیز پر فخر۔ اور ہم تو مدینہ کی گلیوں کی خاک کو اپنے سر کا تاج سمجھتے ہیں، اس لیے کہ وہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مدینہ مبارک اس لیے ہے کہ رسول اللہ سے منسوب، اس کے در و دیوار، اس کے درخت، اس کی گھاس، اس کے پرندے وہ حرم میں ہیں۔ ہماری دستور سے محفوظ اللہ نے انہیں اس لیے قرار دیا کہ وہ رسول اللہ کی طرف منسوب ہے۔ تو جو رسول اللہ کا خون ہے، کیا وہ قابل احترام نہیں؟ وہ لوگ جو رسول اللہ کی گود میں پل کے جوان ہوئے اور سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم جن کی سواری بنے، پشت نبوت جن کے لیے کھیلنے کی جگہ بنی، اور حالت سجدہ میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سجدے طویل کرتے رہے کہ شہزادے گر نہ جائیں میرے اٹھنے سے۔ اور واللہ اللہ کے نبی نے فرمایا، بیٹا میری پیٹھ پہ کھیل رہا تھا، میں نے کہا یہ تسلی کے ساتھ کھیل رہے، پھر اٹھوں گا، یہ کھیل کے اپنا دل راضی کرے۔ میں اللہ ذوالجلال والاکرام سے مناجات اور کر لیتا ہوں۔ منبر پہ خطبہ دیتے ہوئے جس بچے کا گرنا برداشت نہ کر سکے، سرور کونین اتر کے اسے اٹھاتے ہیں۔ ہم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب خاک کی عزت کرتے ہیں۔ وہ لوگ کتنے بدبخت ہوں گے جو رسول کے خون کی عزت نہیں کرتے ہیں۔ وہ اللہ کی مخلوق میں کس قدر شقاوت کا مظاہرہ کرتے ہیں جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے رشتوں کا پاس نہیں کرتے ہیں۔ اللہ کے نبی تو اپنے صحابی کے لیے بنو عدی کا ایک آدمی ابو بکر رضی اللہ، بنو بکر کا ایک آدمی ہے ابو بکر رضی اللہ، ان کے لیے کہتے ہیں کیا تم میرے ساتھی کو میری وجہ سے نہیں چھوڑ سکتے؟ چونکہ ابو بکر کی نسبت میرے ساتھ ہے کہ میرا صدیق ہے، اس لیے ابو بکر کو تنگ نہ کیا کرنا۔ اللہ کے نبی برداشت نہیں کر سکے کہ میرے ساتھ نسبت رکھنے والے کو کوئی، اور تنگ کرنے والے کافر نہیں تھے، اور تنگ کرنے سے مراد جلا وطنی پر مجبور کرنا، میدان کرب و بلا میں لے جا کے شہید کرنا، ظلم و ستم ڈھانا نہیں تھا، صرف تھوڑی سی ترش کلامی، رائے سے اختلاف۔ سرور کونین فرماتے ہیں چونکہ ابو بکر میرا ہے، میری طرف منسوب ہے، اس لیے اسے تنگ نہ کرو۔ اللہ میں سوچتا ہوں جو نبی اپنی طرف منسوب ایک دوسرے خاندان کے بندے کو اس کا دفاع کر رہے ہیں، اس کا حساب بن رہے ہیں، اور کہہ رہے ہیں اپنی نسبت کا واسطہ دے کے کہہ رہے ہیں کہ چونکہ نسبت میری طرف ہے اس لیے تنگ نہ کرو، اس نبی کے سامنے وہ خبیث کیا منہ لے کے جائیں گے جنہوں نے محمد رسول اللہ کے بیٹے کو تنگ کیا، جنہوں نے سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے پھولوں کو مسل دیا، امت سے آپ کی خوشبو کو چھین لیا۔
یہ سارے احادیث کے تراجم ہیں. لیکن میرے بھائیوں یہ بات یاد رکھیں، میں صرف یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ابتدا میں واقعات کو، سانحات کو، تاریخ کو ہمیشہ پرکھیں کتاب و سنت کے تناظر میں، اسی معیار پہ. ویسے آپ اہل حدیث ہیں، ویسے آپ اہل سنہ ہیں، لیکن حسین کے نام کی سبیل لگتی ہے، لگانے والے لگاتے ہیں، پینے والے پیتے ہیں. آپ نہ لگانے والے نہ پینے والے. ویسے اب یہ کم ہو گیا بدقسمتی سے، چونکہ علم کا فقدان ہے، علم کی طرف توجہ نہیں، اہل علم پہ رسوائیاں مسلط کی جاتی ہیں. ہاں علم کے نام پہ جو سوداگر پھرتے ہیں وہ اپنا سودا بیچتے ہیں اور آپ لوگ بڑے شوق سے خریدتے ہیں. اہل علم سے تمسک نہیں، تعلق نہیں، حقائق تک ہماری رسائی نہیں. کہتے ٹھیک ہے یار حسین کے نام پہ ہے لیکن ہے تو اللہ کے لیے نا. میں لگاتا تو نہیں ہوں لیکن پینے میں کیا حق ہے؟ پیاس بھی لگی ہے، ملتان کی گرمی ہے، روح افزا ہے، ٹھنڈا ہے، دل چاہتا ہے، کیا ہے پی لوں تو. وہ سنا ہے نا، کہا گیا چڑھاوا چڑھا دو چاہے ایک مکھی ہی صحیح چھوڑ دیں گے، چونکہ غیر اللہ کے نام کا ہے. مسئلہ مکھی کا نہیں ہے، مسئلہ عقیدے کا ہے. قیمت چڑھاوے کی نہیں ہے، قیمت ایمان کی ہے. جس نے چڑھا دیا زندگی تو بچ گئی لیکن جہنم خرید لی. جس نے انکار کر دیا زندگی تو اس سے جدا ہو گئی لیکن جنت باقی ہو گئی. ہر اس کام سے بچنا ہے. ماتم کی فضا ہو، پنجا ہو، علم ہو، جلوس ہو، ہر اس کام سے بچنا ہے جو کتاب و سنت کے خلاف کرنے والوں کی مشابہت ہے. اور انشاءاللہ آل رسول کے ساتھ محبت
اس کے حسن کی پیاس دور کیوں نہ ہوئی. واپس بھیج دیا, فرمایا دوسرے کو دو. دوسرا آ گیا, رحمت کائنات نے اپنی زبان حسن کے منہ میں ڈالا, حسین کے منہ میں ڈالا. میں عرض کر رہا تھا حسین بھاگ رہے ہیں گلی میں, بس جی مجھے آپ کی گرمی کا اندازہ ہے اور میں آپ سے زیادہ تکلیف میں ہوں, یہ آخری بات ہے انشاءاللہ نماز پڑھتے ہیں. ڈاکٹر صاحب موضوع ایسا دیتے ہیں, ٹائم بھی ایسا ہی دیتے ہیں. حسن حسین بھاگ رہے ہیں گلی میں, اللہ کے نبی پیچھے بھاگ رہے ہیں, کھیلتے رہے, پھر پکڑ لیا, پھر رحمت کائنات نے گلی میں بیٹھ کے شہزادے کو سینے سے لگایا اور کہا گیا حسین منی وانا من حسین. کائنات کے لوگوں, میں اور حسین ایک ہوں, ہم دونوں جدا. اللہ اکبر. احب اللہ من احب حسین, جو حسین سے محبت کرتا ہے اللہ اس سے محبت کرتا ہے. وَأَحَبَّ مَن يُحِبُّهُ, أَحَبَّ اللَّهُ مَنْ حَبَّ حُسَيْنًا. حسین صِبْتٌ مِّنَ الْأَسْبَاطِ. حسین اور دنیا جہان کے نواسے ہوں گے, لیکن حسین جیسا نواسا کوئی نہیں. جو اس سے محبت کرتا ہے اللہ اس سے محبت کرتا ہے. لیکن ایسے پچھلے جملے پہ تھوڑا سا غور کریں, بس نماز پڑھتے ہیں. حسین منی وانا من حسین. آپ سنتے ہیں یہ جملہ بڑا, اللہ کی قسم اگر صرف اس جملے کی معنویت پہ غور کر لیں تو تبدیلی ہو جائے پوری زندگی. حسین میرا اور میں, حسین کو بیٹا کہا, حسین کو پھول کہا, حسین کو شہزادہ کہا, جنتی جوانوں کا سردار کہا, اپنے گلشن کے پھول کہا, اپنی دنیا کی خوشبو کہا, اور یہاں کہا وہ میرا میں اس کا. کیا معنی ہے؟ جو عقیدہ محمد رسول اللہ کا وہی بولو بھئی, میرا اور آپ کا عقیدہ اگر ڈیفرنٹ ہے تو کوئی رشتہ, اس پہ مثالیں عرض کروں تو اثر ہو جائے. تو میرا اور میں تیرا اسی صورت میں جب دونوں کا عقیدہ, معیار عمل, طریقہ زندگی, محبت اور نفرت کا معیار, اس کا معنی ابو بکر محمد رسول اللہ کے ابو بکر حسین کے, عمر رسول اللہ کے عمر حسین کے, عثمان رسول اللہ کے عثمان حسین کے, عشرہ مبشرہ رسول اللہ کے وہ سارے حسین کے. جتنے رسول اللہ کے صحابی ہیں سارے محمد رسول اللہ کے اس بیٹے کے محترم. اور دوسرا اس کا معنی یہ, جس نے رسول کا کلمہ پڑھا وہ حسین سے محبت کرے گا. حسین کا اور رسول کا ایک ہی طریقہ. وہ غدیر خم کے مقام پہ اللہ کے نبی نے کہا تھا من کنت مولاہ فہذا علی مولاہ. یہ پوری کتاب کا موضوع ہے, انشاءاللہ اللہ نے زندگی رکھی تو پھر کبھی بیان کریں گے. اس میں آخر میں یہ بھی ہے, دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں, اللہ کی کتاب اور اہل بیت لن یتفرقا, یہ کبھی دونوں جدا نہیں ہوں گے, حتیٰ یریدا علی الحوض, حتیٰ کہ دونوں میرے پاس حوض پہ آ جائیں گے کہ آل رسول کبھی کتاب اللہ کی مخالفت. اللہ ذوالجلال والاکرام ہمارے دلوں کو آل رسول کی محبت سے لبریز فرمائے, ہماری زندگیوں کو اس پاکیزہ خاندان کی محبت سے روشن فرمائے, اور انہی کا طرز عمل ہمیں عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ.